بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت دنوں سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی آپ دیکھیے گا کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہونے کا جب وقت آئے گا تو پھر کوئی سرپرائز مل سکتا ہے. اب سرپرائز پہ سرپرائز مل رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ایم ایل این کے خواجہ عمران نذیر نے چودھری پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے. اب یہ بالکل لیٹسٹ خبر ہے. یہ اس کے باوجود ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی وہ خبر آپ کو یاد ہوگا, شجاعت حسین صاحب سے وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ جی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے, ہم پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لے کر آئیں گے, آپ بیچ میں کوئی کردار ادا کریں, کوئی درمیانی راستہ نکالیں. تو یہ والی جو کورسپونڈنس ہے آصف علی زرداری کی, وہ چودھری شجاعت حسین کے تھرو پرویز الہی تک ہو چکی تھی, کیونکہ یہ دونوں بھی آپس میں رابطے میں تھے. اب اس کے باوجود جب سامنے یہ کہا جائے, آپ کو پتہ نا سیاست میں دکھائی سجی جاتی ہے اور ماری کھبی جاتی ہے, تو سامنے یہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی, اور تھوڑی دیر پہلے تک ہم سارے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ کہا جا چکا ہے, لیکن اس کے باوجود تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے. تو اب گیم کیا ہے اصل, یہ سوال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد ووٹ آف نو کانفیڈنس پنجاب اسمبلی میں ایک طرف جمع کرا رہی ہے, اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کے معاون خصوصی اور سپوکس پرسن فہد حسین صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے میڈیا پہ کہ جی پرویز الہی صاحب پی ڈی ایم کے چیف منسٹر ہو سکتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ گیم کیا ہے کہ ایک طرف پی ڈی ایم چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد جمع کروا رہی ہے, اور دوسری طرف پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی ہمارے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے لائیو شو میں اسی بات کا ذکر کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو, سمجھنے کی کوشش کرو, سیاستدان جو ہیں یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے تیز ہوتے ہیں, اپنے تئیں اپنے مفاد کے لیے بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے ان کے اندر, ان کی بڑا پیشن ہوتا ہے, بڑا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر, عام آدمی سے زیادہ ہوتا ہے, اسی لیے تو وہ سیاستدان بنتے ہیں. اس کے لیے خاص قسم کی ایک ٹیمپٹیشن چاہیے مائنڈ میں, فار پاور, فار پولیٹکس, اور اقتدار کے لیے خاص قسم کی خواہش چاہیے. میں کوئی نیگیٹو ورڈ جان کے استعمال نہیں کر رہا. تو وہ جب خواہش ہوتی ہے نا, تو پھر آپ بہت سارے راستے نکالتے ہیں, بہت ساری جوڑ توڑ ہوتی ہے, بہت ساری مفاہمت ہوتی ہے, مزاحمت ہوتی ہے, بہت ساری دشمنیاں ہوتی ہیں, پھر دوستیاں ہوتی ہیں, اور اس سارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کسی طرح کرسی پر بیٹھ جائیں جا کے. اب مقصد کیا ہے؟ مقصد کرسی ہے. اب اس کرسی کو طوالت دینے کے لیے وقتی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے, وہ کامیاب بھی کرائی جائے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ میری بات سنیں, کیونکہ تھوڑا سا عجیب سا فارمولہ ہو جائے گا, حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ قانونی اور آئینی طور پر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت تو نہیں آئے گی کہ مثال کے طور پہ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد یہ لے کر آ رہے ہیں. صرف ایک قباحت ہے, اور وہ قباحت یہ ہے کہ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نمبر پورا کرنے کے لیے 186 کا جو چاہیے وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے اگر پی ایم ایل کیو والے پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہ کریں, اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں ان لائٹ آف واٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ ارلیئر, پہلے اس معاملے میں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ عین ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب استعفیٰ دے دیں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے, اور ان کا استعفیٰ ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے, وہ چیف منسٹرشپ کی کرسی سے نیچے اتر جاتے ہیں, اس کے بعد پھر نئے چیف منسٹر کا ہوگا الیکشن. اب اس الیکشن میں وہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر آ جائے, اور پھر پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر جب 186 کا نمبر انہوں نے پورا کرنا ہے, تو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی دیگر پارٹیاں جتنی بھی پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں, وہ پلس پی ایم ایل کیو کے وہ 10 ووٹ شامل ہوں گے, تو پھر وہ 186 کا نمبر پورا ہو جائے گا, پی ٹی آئی کا نمبر پیچھے رہ جائے گا. تو اب جو گیم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس کو اس طرح سے کسی ایسے طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے جس سے قانونی جو پرابلمز ہیں ان کو بھی ہم نظر انداز کر دیں مثال کے طور پہ. اور یہ جو تحریک عدم اعتماد ابھی انہوں نے جمع کرائی ہے, آپ اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ اصل وار ہے. یہ اصل وار نہیں ہے, یہ صرف دکھاوا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ جو دکھاوا ہے یہ پی ڈی ایم کی طرف سے جو کیا گیا, میری کامن سینس مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی بھی مشاورت سے کیا گیا ہے, اور ان کو بھی سامنے جو ہے اس میں شاید کسی حد تک مشورے میں شامل کیا گیا ہے. اور یہ بیان آنا
فہد حسین کا کہ پرویز الہی پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی آپ ہلکا نہ لیں، اور آپ تو بالکل ہی ہلکا نہ لائیں۔ جب پرویز الہی صاحب کا انٹرویو دیکھ لیا آپ نے، جس میں عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری تنقید کی، سخت بیان دیے، انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے باجوہ صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات کی، سب سے پہلے میں بولوں گا، اس کے بعد میری پارٹی بولے گی، ہم جواب دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا یہ خود کو اوتار سمجھتے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اور دوسرا انہوں نے احسان فراموش تک کہا عمران خان کو، اور انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں اٹھا کے اور انہیں اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اب یہ خدا کا نام لیں، ان کے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ when it comes to چوہی پرویز الہی he is always on a slippery ground۔ اگر عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ پرویز الہی ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں تو یہ ان کو لگتا ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے شروع سے یہ رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب صرف اپنے ساتھ کھڑے ہیں، پرویز الہی اقتدار کے ساتھ کھڑے ہیں، پرویز الہی طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، پرویز الہی حکومت میں جو بھی ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہیں، پرویز الہی ہمیشہ سے تاریخی طور پر آپ دیکھ لیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جہاں پر پاور جو ہے انہیں نظر آئے گی کہ اس جگہ پر پاور ہے، اس جگہ پر طاقت ہے، انہوں نے اسی کے ساتھ جا کر کھڑے ہونے۔ he doesn't believe in politics of resistance، انہوں نے کی نہیں ہے، ان کے ڈی این اے میں نہیں ہے، ان کے پیچھے خاندان ساری کی ہسٹری میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ان لوگوں میں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اچھا پی ٹی آئی والے، میں ذاتی طور پہ ان سے ملتا ہوں، بات کرتا ہوں آن کیمرہ آف کیمرہ، وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں پرویز الہی تو چلیں شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی ایک ڈیفرنٹ سوچ ہو، لیکن چودھری مونس الہی کی بڑی جذباتی وابستگی ڈیولپ ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور پی ایم ایل کیو جو ہے وہ کسی طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ تو مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ اتنے بھولے ہیں کہ شاید انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی ان کے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا ایک گیم کھیل رہے ہیں۔ باپ جو ہے وہ تھوڑا بیڈ کاپ بن جاتا ہے، بیٹا جو ہے وہ تھوڑا گڈ کاپ بن جاتا ہے، بٹ وین اٹ کمز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پرٹیکولرلی جنرل باجوہ تو پھر وہ دونوں تنقید کر دیتے ہیں۔ اینڈ شارٹ آف دیٹ جب پالیٹکس پہ بات آتی ہے تو پھر پرویز الہی صاحب اچھے میٹھے پیارے بھی ہو جاتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان اس وقت امت، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یاد کرو پی ٹی آئی والو، پرویز الہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان امت مسلمہ کا بڑا لیڈر بن چکا ہے، پاکستان تو دور کی بات ہے۔ مونس الہی یہ کہہ رہے تھے اور سر اسمبلیاں تحلیل کرنا تو چھوٹی بات ہے، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہانڈی پھر چڑھ گئی چولہے پہ، اور اس کے اندر کچھ اجزاء جو وہ بتاتے ہیں، اور پھر وہ ان دا ورڈز آف پرویز الہی اس میں پہلا دھواں آ گیا ہے۔ اب ابال چڑھے گا تو جب ابال چڑھے گا پھر پتہ لگے گا یہ چکی نکلنا ہے۔ ہانڈی ہوں انہوں نے آپ چولہے تے چڑھائی جے، میں تہن دس رہا، آپ چولہے تے چڑھائی جے اے ہانڈی تے ہن دھواں ہے تحریک عدم اعتماد جو جمع کرائی ہے نا، اے پہلی دھونی ہے، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد جب ابال آئے گا پھر آپ لوگ دیکھنا کہ اس کے اندر سے کیا کیا نکلے گا۔ پھر پی ٹی آئی والے جو کہتے تھے نا کہ جی مونس الہی کی جذباتی وابستگی، بھئی چلو میں یہ بھی مان لیتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ مونس الہی کی جذباتی وابستگی ہوگی، لیکن وہ اس سے زیادہ نہیں ہے جتنی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے، یا جنرل باجوہ کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے، اور اس کا وہ بارہا ذکر ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں کر چکے ہیں، پی ٹی آئی والوں کے سامنے ان کو کھڑپینچ کہہ کے کر چکے ہیں، اور پرویز الہی صاحب نے نیپیز تک بدلنے کی باتیں کی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی وہ احسان فراموشی کی بات کر رہے تھے۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب سچویشن جو ہے اس میں عمران خان تو کہہ چکے تھے کہ جمعے تک پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوگی، پرویز الہی صاحب ایک دستخط کے ساتھ ایک سمری عمران خان کے سپورٹ کر چکے ہیں، بقول ان کے انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ جی میں نے تو عمران خان کو کہا یہ آپ کی امانت ہے، یہ لے جی ہم نے سائن کر دی ہیں، آپ جب چاہیں اسمبلی تحلیل کر دیں۔ اب اس کا توڑ کیا ہوگا؟ عمران خان کے سامنے تو وہ سچے ثابت ہو گئے، لے جی میں نے تو سائن تک کر کے دے دی۔ اس کا توڑ یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کریں، وہ جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہیں، چودھری پرویز الہی ریزائن کر دیں، یا پھر ان کا کوئی معاملات پی ڈی ایم کے ساتھ ہو جائیں۔ تو اگر ان کیس وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو وہ جو دستخط ہوئی سمری ہے وہ پھر سابق وزیر اعلیٰ کی سمری ہے، اس کے اوپر تو پھر امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتا، بیکاز از آلریڈی ریزائن بیفور یو کوڈ امپلیمنٹ اٹ، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا پھر۔ تو ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں راستے نکل سکتے ہیں۔
پرویز الہی صاحب کے پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ ملانے کے، اور صرف دیکھنا یہ ہوگا ابھی تک جو کام ہو رہا ہوگا نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اس فارمولے پہ کام ہو رہا ہوگا کہ اس فارمولے میں کس طرح سے سب کو راضی کرنا ہے، سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، جس میں چاہے پرویز الہی بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں، چاہے شجاعت حسین بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں، دونوں کے بچے بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں جو آپس میں سیاسی اختلافات کی وجہ سے لڑائی کر رہے تھے، اور پھر پی ڈی ایم والے بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں، کوئی 4 وزارتیں 2-4 وزارتیں پیپلز پارٹی والوں کو بھی مل جائیں، کیونکہ ان کی بھی کچھ سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر، اور باقی جو میجر چنک ہے وزارتوں کا وہ جائے گا پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور پی ٹی آئی چلی جائے گی اپوزیشن میں، اور پی ٹی آئی چلے جائے گی اگر اپوزیشن میں تو پھر سرٹنلی عمران خان اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ جب عمران خان اسمبلی نہیں تحلیل کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب پھر چلے گا اسی ڈگر میں کہ الیکشن اپنی مقررہ مدت پر ہوں گے، پنجاب میں اسمبلی طے۔ اب پھر عمران خان کے پاس آپشن صرف رہ جائے گا کے پی کے کا، وہ جو کہتے تھے کہ 66% پاکستان الیکشن کی طرف چلا جائے گا اگر پنجاب کے پی کے میں اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، اور ہم نیشنل اسمبلی سے بھی ریزائن کر چکے ہیں، پھر وہ والی سچویشن نہیں رہیں گی، تھنگز ول چینج دین۔ تو اب یہ ساری گیم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے پی ڈی ایم کی، اور یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا چودھری پرویز الہی کی کردار یا ان کا جو بھی رول ہے اس کے اندر، جو انہوں نے کچھ پلے کیا ہے، کچھ وہ پلے کریں گے جو آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایونچولی ہوا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔